ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کی طرح پھلے پھولے اور پاکستانیوں کو بھی ویسی ہی زندگی اپنے وطن میں نصیب ہو جیسی دوسرے ملکوں میں فلاحی ریاستوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب کرتے ہیں جناب آج کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ خبریں بڑی مزے کی ہیں، بڑی دلچسپ ہیں۔ سچویشن اس وقت بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ انتہائی حد تک پہنچ چکی ہے۔ شدت نظر آ رہی ہے، حدت نظر آ رہی ہے، غصہ نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ غصہ ہے۔ یہ شخص ہماری بات کیوں نہیں مان رہا، یہ شخص ہم سے کیوں نہیں ڈر رہا، اور یہ شخص کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا، نہ یہ سزائے موت سے ڈرتا ہے، نہ یہ عمر قید سے ڈرتا ہے، نہ یہ 14 سال سے ڈرتا ہے، نہ یہ 10 سال سے ڈرتا ہے، نہ یہ 7 سال سے ڈرتا ہے، نہ یہ جرمانوں سے ڈرتا ہے، نہ یہ جیل سے ڈرتا ہے، اور یہ بھی نہیں ڈرتا، اس کے قبیلے کے لوگ بھی نہیں ڈر رہے، ان کی اہلیہ بھی نہیں ڈر رہی، ان کی فیملی بھی نہیں ڈر رہی، ان کے ووٹر سپورٹر بھی نہیں ڈر رہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ہے داستان، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال آج عمران خان صاحب کو ایک اور مقدمے میں سزا سنا دی گئی، اور وہ مقدمہ تھا عدت کا، شرعی نکاح کا، اور عدت میں نکاح کا یہ معاملہ تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا مقدمہ ہے، اور کہ سابق وزیر اعظم کو سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو عدت نکاح میں یہ سزا سنائی گئی۔ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہوا یہ کہ کل سے شروع کرتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے جب 25 گھنٹے تقریباً 26 گھنٹے 2 دنوں میں سماعت ہوئی، اور کل 15 گھنٹے کی طویل سماعت ہوئی، اور ایک طرف سماعت ہو رہی تھی، دوسری طرف ڈیلنگ چل رہی تھی، ڈیل آفر ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب ڈیل قبول نہیں کر رہے، عمران خان صاحب ڈیل قبول نہیں کر رہے، ان کی اہلیہ نے بھی ڈیل قبول نہیں کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ جو عمران خان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، اس لیے آپ براہ راست بات کریں۔ صورتحال اسی طرح چل رہی تھی، اور کل جو انہوں نے گفتگو کی عمران خان صاحب نے، کیونکہ قرآن مجید پہ حلف دے دیا گیا، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ختم ہوا، اور مفتی سعید کی ویڈیو سنا دی گئی، پھر بھی نہیں مانا گیا، پھر خاور مانیگا کی سنا دی گئی، وہ پھر بھی نہیں مانا گیا، اور کیونکہ ماننا تھا ہی نہیں، تو سب کچھ ہو گیا، عدالت میں سب کچھ آ گئی، لیکن فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور فیصلہ سنایا گیا آج 1 بجے سنانا تھا، اور اس میں بھی تاخیر کی گئی، اور آخر وقت تک بات چیت چلتی رہی، اشارے کنائے ہوتے رہے کہ جناب معاملہ ختم کریں، بات چیت ختم کریں، لیکن نہیں ہوا۔ یہ کہ کل عمران خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا آرمی چیف کو پیغام دیتا ہوں کہ عاصم منیر اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں، تاریخ نے آپ کو معاف نہیں کرنا، یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے، جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، مستحکم جمہوریت کے بغیر کسی ملک کی اکانومی اوپر نہیں جا سکتی۔ یہ ہے، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، یہاں پہ بات ختم ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ شرائط سامنے آئی ہیں، باریاں باریاں لگاؤ، باریاں باریاں کھیلو، اور چپ ہو جاؤ، اور اس کے بعد 3 سال بعد آپ کو باری مل جائے گی۔ تو یہ سب کچھ ہوا، یہ سب آفرز ہوئیں، لیکن ظاہر ہے عمران خان نے نہ ماننا تھا نہ وہ مانے، اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، یہ چند سال تو کیا، میں 100 سال بھی جیل میں پڑا رہوں گا، لیکن میں نے ڈیل نہیں کرنی، میں نے جھکنا نہیں ہے۔ اور یہ بات انہوں نے درست ثابت کر دی، اور حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ بات ان کی درست ہے کہ وہ نہیں مانے، ورنہ مان لیتے، اور اس میں کیا تھا، باریاں لے لیتے، باری اگر ان کے ذہن میں ہوتی کہ جی ٹھیک ہے وزارت عظمیٰ مل رہی ہے، آرام سے واپس جاؤں گا، میں بنی گالہ میں آرام کروں گا، لیکن انہوں نے کہا میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، عوام نے۔ ووٹ 8 فروری کا ووٹ جو ہے وہ ایک ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، عذاب عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے۔ بہرحال ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں بھی، غیر شرعی نکاح کیس میں 7 سال سزا ہے، بشرا بی بی کو بھی 7 سال، عمران خان صاحب کو بھی 7 سال، 5 لاکھ روپے جرمانہ عدم ادائیگی کی صورت میں۔ عمران خان صاحب نے باتیں کی، پہلے عمران خان صاحب کی باتیں سن لیں، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ ماجرا ہے کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اس کا، میں نے اپنے اور ملک کے خلاف سازش کو بے نقاب کیا اور یہ فیصلہ دیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 چیزیں ہوئیں، عمران خان صاحب نے کہا، اور عدت کا کیس ملک میں کبھی نہیں ہوا، یہ بات درست ہے۔ شہباز شریف کے 25 ارب روپے پہلی مرتبہ معاف ہوئے، ڈونلڈ لو اور باجوہ کو بے نقاب کرنے پر مجھے سزا دی گئی، ملک کی تاریخ میں کسی بھگوڑے کو واپس ملک بلا کر مسلط کرنے کا فیصلہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ بات درست ہے۔ ابلیس کا فیصلہ ہے،
بشرا بی بی نے کہا کہ یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، قرآن مجید کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اور یہ میں ابھی جاوید احمد غامدی صاحب کو سن رہا تھا، وہ واقعتاً اور اس میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ کم از کم یہ جو چیز ہے ان کو سزا دی گئی ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ ہی اس کا شریعت سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ قانون سے تعلق ہے، اور یہ محض ایک انتقام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی آواز آج وہ رنجیدہ تھی، اور تھوڑی سی، اور کیونکہ ظاہر ہے ایک سزا اس طرح کے جی ان کو رسوا کرنے کے لیے یہ سزا سنائی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے فیصلہ سننے کے بعد کہا کہ مجھے توشہ خانہ کیس میں جو سزا دی آج تک وہ کسی کو نہیں دی گئی، اور یہ صرف مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ ایک بات انہوں نے کہا کہ جی میں نہ ڈیل کی ہے نہ کروں گا، اور مر جاؤں گا کبھی ڈیل نہیں کروں گا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر 200 کیسز بنائے گئے، اور آج تک کسی کے خلاف اتنے کیسز نہیں بنائے گئے، اور نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، جے آئی ٹی بنی، لیکن سب کیسز ختم کر دیے گئے آنن فانن۔ اور شہباز شریف کے خلاف ایف آئی آر کا مضبوط کیس تھا، ایف آئی اے کا مضبوط کیس تھا، اور فرد جرم عائد ہونا تھی، لیکن شہباز شریف کو اسی دن وزیر اعظم بنا دیا گیا اور ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کا مضبوط کیس تھا، لیکن ختم کر دیا گیا۔ الیکشن آیا تو ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا، اور ابھی بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے ڈیل نہیں کی اور نہیں کروں گا، یہ بات انہوں نے کہا واضح طور پہ۔ باہر سے غلام آیا ہے اور وہ نوکری کرے گا اب ان کی، اور سب کو کرے گا، سب کو فیضیاب کرے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ 400 ڈرون حملے، ان میں سے کوئی نہیں بولا اور میں واحد تھا جو بول رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جرائم ہے عمران خان صاحب کے، جو انہوں نے ایک پاکستان کی سوورنٹی کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا، اور یہ سوورنٹی جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اور چونکہ پاکستان انہوں نے یہی سمجھا کہ عمران خان صاحب نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ وہ وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان کا ایک دستور ہے، ایک سوورنٹی ہے، ان کو ان کی بات کرنی چاہیے، لیکن کیا پتا تھا کہ ان کا غلاموں سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ عدت کا معاملہ قرآن مجید میں سب واضح ہے۔ بشرا بی بی نے کہا یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے۔ بشرا بی بی نے کہا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ باہر سے غلام آیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی کہ جو ڈونلڈ لو اور باجوہ کو میں نے ایکسپوز کیا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، منتخب حکومت کے خلاف سازش کی، مداخلت کی، اور انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور 9 مئی کو مجھے اغوا کیا گیا، 2 روز بند رکھا گیا، تنگ کیا گیا، اب الٹا 9 مئی کے کیسز بھی مجھ پر بنا دیے گئے ہیں، میں تو 9 اور 10 مئی کو قید تھا۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا، یہ بات صحیح ہے، یہ ساری باتیں حقیقت ہیں۔ مجھے تو توشہ خانہ میں جو سزا دی گئی ہے وہ آج تک انہوں نے کہا کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے آج کی ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہی چل رہا ہے، اور جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں انہوں نے کہا جی دیں گے ہم، تو فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ تو اب آتے ہیں معاملے کی طرف آتے ہیں جی۔ یہ تو ایک آپ کو ہر طرف سے یہ خبر مل جائے گی، سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، اور وہ حقیقت اور ہی ہے کچھ۔ معاملہ یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمارا وہ نہیں مانے، اور صرف سمپل اتنی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے، دستور کے مطابق چلانا ہے، جو جس کا کردار ہے وہ اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے یہ باتیں نہیں مانی تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب کل لیٹسٹ آپ کو بتا دوں کہ کل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا 15 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد۔ یہ فیصلہ کل بھی سنایا جا سکتا تھا، کیونکہ شارٹ آرڈر کو سنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے پہلے تو بشرا بی بی کو سزا دی گئی، اور وہ سارا پلان ان کا خراب ہوا کہ وہ نہیں آئیں گی، پھر ہم اس کے بعد کریں گے۔ لیول چیک کرنا تھا، وہ خود جیل پہنچ گئیں، انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا، اور اس کے بعد ان کو خود ہی انہوں نے بنی گالہ پہنچا دیا۔ بنی گالہ میں وہ اصل میں ہاؤس جو ہے اس کو ٹیک اوور کرنا تھا، پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہاں سے کیا کچھ پڑا ہے، تو وہاں کچھ نہیں ملا، وہ ایک جو سمپل گھر ہوتا ہے وہی تھا۔ اور اس کے بعد ان کو وہاں شیشے ویشے بھی بند کر دیا گیا، اندھیرا کر دیا گیا، کمرے میں وہاں رکھا گیا، اور 7 پیغام بھی، لیکن وہاں بھی بات نہیں بنی۔ اور اس کے بعد پھر کل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ کل بھی ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں،
اور یہ پیغام رسانی، یہ اشارے کنائے سب کچھ ہوتا رہا، لیکن نہیں ہوا، اور کل بھی اور آج تک نہیں بات بنی۔ اور مسئلہ صرف یہی ہے کہ 8 فروری سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 8 فروری عوام کی طاقت سے ڈر رہے ہیں، عوام کی ووٹ کی پرچی سے ڈر رہے ہیں، اور اب آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی، کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں اور 7 فروری تک آرام سے گھر بیٹھیں۔ 8 فروری کو صبح نکلیں اور سیدھا جائیں پولنگ سٹیشن، اور کوئی نعرہ نہ لگائیں، کوئی کچھ نہ کریں، صرف ووٹ دے دیں اپنی مرضی کے مطابق، اور کچھ نہیں کرنا، آپ نے اپنی مرضی کے ووٹ دینا ہے۔ اور ووٹ جتنے زیادہ اس دن ڈلیں گے، 12 کروڑ 12.5 کروڑ آپ لوگ ہیں، ووٹر ہیں، 12.5 کروڑ پاکستانی آبادی کا آدھا حصہ، اور اس میں بھی بہت زیادہ یوتھ ہے، نوجوان ہے۔ آپ لوگوں کو نہ کسی گاڑی کی ضرورت ہے، نہ کسی موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، آپ اپنی مدد آپ کے تحت جائیے گا، آپ بھی جائیں، اپنی فیملی کو بھی لے کے جائیں۔ یہی ایک بہترین ہے انتقام لینے کا، ظلم کا انتقام جو ہے، جو ظلم ہو رہا ہے اس کا انتقام اور اس کا بدلہ لینے کا واحد حل جو ہے وہ ووٹ ہے، کیونکہ اس ووٹ کی طاقت سے بچنے کے لیے ہی عمران خان کو یہ ساری سزائیں دی گئی ہیں۔ 7 سال بھی دے دی گئی، 10 سال بھی سنا دی گئی، 14 سال بھی سنا دی گئی، اب عمر قید بھی باقی ہے اور سزائے موت بھی باقی ہے، کیونکہ ابھی بہت کچھ پائپ لائن میں موجود ہے، تو وہ سب کچھ کیا جائے گا، اور وہ صرف اس لیے کیا جائے گا کہ آپ کی ہمت کو توڑا جائے، آپ کے ارادوں کو توڑا جائے، آپ کو مایوس کیا جائے، آپ کو فرسٹریٹ کیا جائے۔ لیکن آپ نے نہ ہی فرسٹریٹ ہونا ہے، نہ ہی ڈپریس ہونا ہے، نہ ہی مایوس ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے پوری دنیا کا، کائنات کا رب، اور اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دے کر رسوا کرتا ہے اور کسی سے اقتدار لے کر اسے عزت بخشتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو وزرائے اعظم پاکستان کی جو ہے وہ مقتل گاہ ہے۔ تو جناب والا، اسی لیے ان سزاؤں سے پریشان نہیں ہونا، یہ سزائیں بالکل فارغ نوعیت کی ہیں، اور یہ ساری کی سزائیں ختم ہونی ہیں۔ انہوں نے صرف 8 فروری گزارنا ہے، 8 فروری کو یہ مینج کر رہے ہیں، 8 فروری مینج ہو جائے اور بات ختم، وہ ہونا نہیں ہے انشاءاللہ، اور وہ پاکستان کے عوام نے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔